نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جمعہ کے دن کا وظیفہ حاجت بتائیں گے۔ اگر کوئی فرد اس وظیفہ کو کرنے کا منشور بنا لے تو انشاءاللہ اس فرد کی کوئی بھی حاجت بننے سے پہلے ہی پوری ہو جائے گی۔ ایسا ناظرین کرام ہم نہیں کہتے، بلکہ یہ بات حدیث و تفسیر سے ثابت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ وظیفہ اولیاء اللہ کا مجرب ترین روحانی عمل ہے۔ ناظرین کرام، اس وظیفہ کی بے شمار برکات اور روحانی فوائد ہیں جن کو آپ محض اپنی توجہ خاص سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرامی، آپ نے بے شمار علماء کرام سے جمعہ کے دن کے وظائف سنے ہوں گے کہ جمعہ کے دن قرآن مجید فرقان حمید کی فلاں سورہ پڑھیں یا فلاں دعا کا ذکر کریں۔ ناظرین کرام، ہم یہاں پر یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ وہ فرد سورہ بھی پڑھ لیتا ہے اور دعا کا ذکر بھی کر لیتا ہے، لیکن علماء کرام یہ بتاتے ہوئے کم ہی سنے گئے ہیں کہ اس سورہ یا دعا کو کیسے پڑھا جائے۔ ناظرین محترم، ذہن نشین کر لیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ہر سورہ میں اللہ کی ذات مبارکہ نے بے پناہ روحانی تاثیر اور فیض پوشیدہ رکھا ہوتا ہے۔ اس فیض کو حاصل کرنے کا طریقہ کم ہی لوگ جانتے ہیں یا پھر بتاتے ہیں، اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جمعہ کے دن کا وظیفہ کا طریقہ وضاحت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے اگر آپ بھی کسی جائز حاجت کی تکمیل جلد کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ انہی کلمات کے ساتھ ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں، جو کہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین گرامی، بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ یوم الجمعہ کو یوم العروبہ بھی کہا جاتا تھا۔ اس مقدس دن کا نام تب تبدیل ہوا جب آپ سرکار کی چھٹی جد امجد میں سے حضرت کعب بن لوئی نے لوگوں کو جمع کیا اور آپ کے آنے کی خبر لوگوں کو دی۔ تب سے آج تک، بلکہ قیامت تک، اس مقدس دن کو جمعہ کے نام سے ہی مخاطب کیا جائے گا۔ اس دن کی فضیلت کے بارے میں ہم نے بے شمار حدیث مبارکہ کا حوالہ اکٹھا کیا ہے، جو کہ ویڈیو میں آگے جا کے ہم آپ کو فراہم کریں گے۔ اس لیے تمام تر سننے والے احباب سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے جمعہ کے دن کا وظیفہ درجہ ذیل ترتیب پر عمل کرتے ہوئے کرنا ہے۔ نمبر 1، وظیفہ کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل اپنی جائز حاجت کو مد نظر رکھتے ہوئے ادا کرنے ہیں۔ نمبر 2، جمعہ کے دن کا وظیفہ کرنے کے لیے سائل نے حسب توفیق صدقہ بھی لازمی ادا کرنا ہے۔ نمبر 3، جمعہ کے دن کا وظیفہ کے لیے آپ نے صرف جائز حاجت کو ہی ذہن میں رکھنا ہے۔ نمبر 4، جمعہ کے دن کا وظیفہ آپ نے بعد نماز فجر سے لے کے جمعہ کی نماز سے پہلے کمپلیٹ کرنا ہے۔ نمبر 5، وظیفہ کے لیے صاف ستھرے کپڑے پہنے جائیں، خوشبو لگائی جائے اور ہو سکے تو شاور لیا جائے۔ نمبر 6، وظیفہ مکمل تنہائی میں کریں تاکہ آپ کی توجہ پل بھر بھی اپنی جائز حاجت سے غافل نہ ہونے پائے۔ نمبر 7، جمعہ کے دن کا وظیفہ مکمل یقین، اعتقاد اور یکسوئی کے ساتھ کیا جائے، کیونکہ جمعہ کے دن کا وظیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آئین مطابق ہے۔ یہ عوامل ناظرین کرام کسی بھی روحانی عمل میں کامیابی کے لیے بے حد ضروری تصور کیے جاتے ہیں، جن کو اکثر لوگ ہی نظر انداز کر کے جائز حاجت سے محروم رہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین محترم، ہم ویڈیو کے دوسرے حصہ کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو جمعے کے دن کا وظیفہ درود ابراہیمی کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین گرامی، اہل علم اور اہل تقوی بیان کرتے ہیں کہ درود ابراہیمی عبادت بھی ہے، محبت بھی ہے، حاجت پوری کرنے کا ذریعہ بھی ہے، دین کی تکمیل بھی ہے، رسول اللہ اور اہل بیت سے عشق بھی ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بھی ہے، نماز کا جز بھی ہے، اور مشکلات سے نجات کا غائبی حل بھی ہے۔ یعنی جو شخص درود ابراہیمی کی کثرت کرتا ہے، اس کی حاجت بننے سے پہلے ہی اللہ کی رحمت سے پوری کر دی جاتی ہے۔
یہ وظیفہ ناظرین محترم اولیاء اللہ کا ہے، اس لیے اس ویڈیو میں درود ابراہیمی کے وظیفہ کی جو ترتیب بیان کی جائے گی اس کا حوالہ بھی اولیاء اللہ کی کتابوں سے ہمیں ملتا ہے، اس لیے ویڈیو کے اس حصے کو مکمل توجہ کے ساتھ ہی سماعت فرمایا جائے۔ ناظرین کرام، آپ نے اوپر بیان کردہ عمل کرنے کے بعد آپ نے جمعہ کے دن بعد نماز فجر سے لے کے جمعہ کی نماز سے پہلے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص انتظام کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے کے بعد جائے نماز پر آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے۔ اس مقام پر آپ نے چند 1 سیکنڈ وقفہ لازمی کر لینا ہے تاکہ آپ کا وجود اور دل کی دھڑکن نارمل ہو سکے۔ اس کے بعد آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہیں اور اسم اللہ کو تصور کر لینا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، آپ نے اپنی جائز حاجت کو مد نظر رکھتے ہوئے دل سے درود ابراہیمی کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ تلاوت ناظرین کرام آپ نے آہستہ آہستہ مکمل توجہ سے، محبت سے اور اسم اللہ کو تصور میں رکھتے ہوئے ہی کرنی ہے۔ اس طرح سے ناظرین محترم آپ نے کم از کم 80 سے لے کر 111 بار درود ابراہیمی کی تلاوت کرنی ہے۔ اس تلاوت کو تمام کر کے یہ تمام کلام آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفۃً ہدیۃً پیش کر دینا ہے اور ایک لمبا سجدہ شکر ادا کرنا ہے۔ اس سجدہ شکر میں آپ نے اپنی جائز حاجت کو اللہ کے حضور رکھنا ہے۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اس سجدہ شکر سے اٹھنے سے پہلے اللہ کی ذات کریمی آپ کو آپ کی جائز حاجت ضرور عطا فرمائیں گے۔ کوشش کریں کہ اس روحانی اور قرآنی عمل کو کرنے کے بعد آپ حسب استطاعت صدقہ صاحب ضرور کو لازمی تقسیم کریں۔ ناظرین محترم، یہ جمعہ کے دن کے وظیفہ کی ترتیب تھی جس کو اکثر لوگ ہی اگنور کر دیتے ہیں۔ اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ اس ایک دن کے وظیفہ کی برکت سے آپ تمام زندگی ہر قسم کے قرض، مرض، غربت و افلاس، تنگ دستی، رزق کی بندش، کاروباری ناکامی، رشتہ اور شادی کی بندش، اولاد کی بندش، فوبیا، ہسٹیریا 18، جادو، سحر و عصیب، آفات و بلیات، ناگہانی آفات، دشمن کے خوف، نظر بد، دشمن کی بری نظر اور ہر طرح کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر آپ کے دل میں ایمان کی طاقت پیدا ہوتی ہے جس کی برکت سے آپ کا دل برائیوں سے بیزار ہو جاتا ہے اور نیکی کی طرف خود ہی مائل ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، درود ابراہیمی کے ریلیٹڈ اس چینل پر یہ ہمارا پہلا روحانی پروگرام ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو پلیز کمنٹ سیکشن میں جا کر ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک پیغام ضرور تحریر فرمائیں تاکہ ہم مزید علمی پروگرام حصول حاجت کے لیے پبلش کرتے رہیں۔ انہی کلمات کے ساتھ آج کا روحانی پروگرام ہم یہاں پر تمام کرتے ہیں اور اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اس وبا کے موسم میں اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو آل محمد کے صدقہ جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔